جی جناب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا اور کس شہر سے تعلق ہے جناب کا؟ جی میں سرگودا کا رہنے والا ہوں اور نام میرا منظور حسین ہے۔ یہاں کراچی میں کام کرتا ہوں۔ کراچی میں آپ کام کرتے ہیں۔ کراچی میں آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ یقیناً 15-16 سال ہو گئے۔ 15-16 سال آپ کو کراچی میں ہو گئے۔ 15 سال پہلے آپ سرگودا میں رہتے تھے جی اور اب آپ کو کراچی میں 15 سال ہو چکے ہیں۔ تو آپ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں یا اکیلے رہتے ہیں؟ جی میں فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ منظور حسین، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہاں کے مسائل بھی بڑے بڑے ہیں۔ کراچی میں جہاں بہت ساری سہولیات ہیں، وہیں پہ مسائل جو ہیں وہ بھی آئے دن منہ کھولے رکھتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ ایک عام مزدور جو ہے وہ کراچی میں کن کن مسائل کا سامنا کرتا ہے؟ ابھی حالیہ عید گزری ہے، تو عید کیسے گزری آپ کی؟ بس الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں۔ حالات تو آپ کے سامنے ہیں۔ مزدور آدمی کیا کرتا ہے بیچارہ؟ اتنے مشکل ٹائم آ چکا ہے جو بتانے کے قابل نہیں، اور ہر بندہ جانتا ہے اس وقت کتنی مہنگائی ہے۔ کبھی دیہڑی مزدور کی لگتی ہے، کبھی نہیں لگتی ہے۔ بس وہ اللہ ہے جن کا پورا کر رہا ہے۔ بیچارے کوئی سیلانی والوں سے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کوئی چھپا والوں سے کھا رہا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ٹائم پاس ہو رہا ہے، اور کیا کریں گے۔ اچھا، مزدور جو ہے وہ تنخواہ دار طبقہ بھی ہے، کم تنخواہ پہ بھی لوگ کام کرتے ہیں اور دیہڑی پہ بھی کام کرتے ہیں، جن کی 30,000 تنخواہ ہے ماہانہ اور ان کے 4-5 بچے ہیں، کرائے کا مکان ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، اس کے ساتھ ساتھ پانی کے اخراجات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 30,000 میں گزارا کیا ایک عام مزدور کا ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ عید غریب بھی مناتا ہے اور امیر بھی مناتا ہے، درمیانے طبقے کے جو لوگ ہیں وہ بھی عید مناتے ہیں، لیکن ایک مزدور جب عید مناتا ہے یا اس کے لیے جب تہوار آتا ہے تو وہ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے تہوار قریب آتا ہے تو مزدور جو ہے، جو غریب فرد ہے اس معاشرے کا، وہ دن رات سوچتا رہتا ہے کہ میں نے اس تہوار کو کیسے منانا ہے اور بچوں کے لیے کیا کیا تیاریاں کرنی ہے۔ تو عید کے حوالے سے بتائیے گا کہ عید پہ کیا تیاریاں تھیں اور کیا سلسلہ رہا، کس طرح عید آپ نے گزاری؟ دیکھیں، ہر آدمی جو بھی ہے مزدور ہے، چاہے ایک لینڈ لارڈ ہے، کوئی بھی، جو بندہ مزدور ہے وہ بھی رو رہا ہے، جو جتنا لینڈ لارڈ ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ اللہ پوری سب کی کرتا ہے، لیکن حالات دن بدن بہت کمزور ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں بتا سکتے۔ وہ لوگ پتہ نہیں کیسے گزارا کرتے ہیں۔ ایک گھر میں 4 افراد ہیں، بیگم بھی کما رہی ہے، میاں بھی کما رہا ہے،
بچے ہوٹلوں پہ کام کر رہے ہیں, بچے کسی کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اس طریقے سے در بدر گزر ہو رہی ہے. اور کیا ہوگا؟ اور ہماری حکومت ہے, اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو غریب انسان ہے وہ بھی گزارا جیسے تیسے کر رہا ہے, وہ بھی رو رہا ہے, اسے بھی مشکلات کا سامنا ہے, اور جو سب سے زیادہ تنخواہ لیتا ہے, جس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے, 1.5 لاکھ ہے, وہ بھی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ. اور یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ جناب اس وقت اگر خاوند نوکری کر رہا ہے, مزدوری کر رہا ہے, تو اس کی بیوی جو ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, یا گھروں پہ کام کرتی ہے, صفائی ستھرائی کرتی ہے, یا کسی اسکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور دونوں میاں بیوی مل کر گھر کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پھر بھی گھر چلتا نہیں ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس مہنگائی کے دور میں بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھایا جا سکتا ہے؟ اچھے اسکول میں بھائی وہ بیچارے لوگ کہاں سے پڑھائیں گے اچھے اسکول میں؟ ان کو تعلیم دینا مشکل ہو گئی ہے. وہ بیچارے بچوں کو کسی ہوٹل پہ کھڑا کر دیتے ہیں, کسی موٹر سائیکل مکینک کے پاس کھڑا کر دیتے ہیں. وہ بچے بیچارے کیسے گزار کرتے ہیں؟ ان بچوں کے پاس وہ چلو بولتے ہیں کوئی بچہ رکشے کے ٹائر صاف کر رہا ہے, کوئی موٹر سائیکل کے ٹائر صاف کر رہا ہے. اس طریقے سے درگزر کوئی 20 روپے لے کے آ رہا ہے, کسی سے 50 روپے لے کے آ رہا ہے. اس طریقے سے گاڑی ان کی چل رہی ہے. اور بچے اسکول جانے کی کیا بات ہے؟ اسکول بڑے بڑے اچھے لوگوں کے جس کی 60,000 70,000 کا تنخواہ ہے, ان کے بچے اسکول میں جانے کے لیے مشکل ہے. اور گورنمنٹ اسکول میں پڑھائی تو ہے نہیں. وہاں جاؤ گے ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں مزے سے دیکھ رہے ہیں, وہ بچوں کی پڑھائی بھی نہیں ہو رہی. وہاں کھانا پوری ہو رہی ہے, اسکول سرکاری ہے بھائی. وہ پرائیویٹ اسکولوں میں 5,000 4,000 روپے فیس ہے. وہ لوگ اپنے پیٹ کا کھانا کھائیں گے, یہ بچوں کو فیس بھریں گے. منظور صاحب آپ کا کہنا یہ ہے کہ غریب کا بچہ اگر سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو وہاں پہ پڑھائی نہیں ہوتی, اور غریب جو ہے وہ اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں نہیں پڑھا سکتا. اور یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ غریب جو خاندان ہے, غریب جو فیملی ہے, غریب ماں باپ ہیں, وہ اپنے بچوں کو کوئی ہنر سکھاتے ہیں, کسی موٹر مکینک کے پاس اپنے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں, یا درزی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ کپڑے سینا سیکھ جائے, یا حجام کے پاس چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ بالوں کی کٹنگ کرنا سیکھ لے. اسی طرح یہ سارے سلسلے اس وقت ہمیں ارد گرد دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن اگر یہی صورتحال رہی, اسی طرح یہ مہنگائی رہی, اور اسی طرح یہ مہنگائی کا ریلا جو ہے وہ آگے بڑھتا رہا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ 20 سال کے بعد ہمارا جو متوسط طبقہ ہے, ان کے بچے جو ہیں وہ کسی سرکاری اداروں میں کام کر سکیں گے؟ سرکاری اداروں میں وہ بیچارے تعلیم نہیں حاصل کر سکتے. اگر تعلیم حاصل کر سکے تو کوئی اچھے تربیت ہو سکے ان کی, تو کسی اچھے جگہ پہ وہ جاب کر سکے. وہ بیچارے اسکول نہیں جا سکتے. اچھا, پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ گاؤں دیہات میں 10 کلاسیں پاس کر کے بچے جو تھے وہ 18-19 سال کی عمر میں فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن میرے خیال میں اس وقت 10 کلاسز پاس کروانا بچوں کو, یہ بھی ایک غریب ماں باپ کے لیے بہت مشکل. تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے, اور ایک عام انسان کو کس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ کیا اس کو زیادہ سے زیادہ محنت کرنی چاہیے؟ یقیناً آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ جو گورنمنٹ ملازمین ہیں, صبح کی شفٹ میں کام کرتے ہیں اور شام میں بائکیاں چلاتے ہیں, یا کسی اور پتھارے پہ کام کر لیتے ہیں, یا کوئی ٹھیلا لگا لیتے ہیں, اس طرح ڈبل شفٹ میں کام کر لینے سے کیا گزر بسر ہو سکتی ہے؟ بھائی دیکھیے, محنت کریں گے تو ہم بچوں کا پیٹ بھریں گے, ہاں, لیکن اپنی زندگی کو ہم نے عذاب میں ڈال دیا. دن بدن مشکل. ظاہری بات ہے نیند نہیں پوری ہوئے گی, ہماری زندگی خواری میں آ گئی ہے. اور کیا کریں, دن بدن محنت ہی محنت. ظاہری بات ہے, آپ ایک گورنمنٹ ملازم بھی ہے, اس کی نارمل پیون ہے یا نائت قاصد ہے یا کچھ بھی ہے, اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی تنخواہ ہوگی؟ 60,000 50,000. مکان کرائے کا ہے, بچوں کی فیس ہے,
ट्यूशन की फीस है, घर के खर्चे हैं, बिजली के बिल है, गैस के बिल है। अगर इनके खर्चे आप देख लें तो बता दें उसकी दरगुजर कैसे होती है। फिर मजदूर तो बहुत दूर की बात है, मजदूर का बच्चा क्या करता है, उनके ज़ाती मकान तो नहीं है, वो खुद बच्चे किराए पे रहते हैं, कोई झोपड़ियाँ लगा के बैठे हैं, कोई किसी तरीके से बैठे हैं, कोई किसी तरीके से बैठे हैं, अपनी दरगुजर कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को जब अच्छा माहौल नहीं मिलता, उन्हें बुरी सोहबत मिलती है। जब बच्चों को बुरी सोहबत मिलेगी तो वो उनमें बिगाड़ पैदा होगा, वो बजाय अच्छा बनने के बुरे बनते जाएंगे। और मेरे ख़्याल में यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी में जराइम की शरह बढ़ गई है और जो 15-16 साल का जो लड़का है वो भी डाकू बन जाता है, वो भी लोगों से माल छीनता है, वो भी 2 नंबरी करता है। उसकी भी कोशिश ये होती है कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए ताकि रातों रात वो अमीर बन जाए। तो मेरे ख़्याल में बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत की जाएगी, लेकिन ज़्यादा मेहनत करने से सेहत पे असर पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती। और कम से कम एक मज़दूर की मज़दूरी कितनी होनी चाहिए? देखें, जो सरकारी मुलाजिम है वो भी मज़दूर है, जो रोड पे काम कर रहा है वो भी मज़दूर है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए अगर माहाना तनख्वाह हो तो क्या गुज़र बसर हो सकती है? हाँ, इस वक्त तक जो इस वक्त का दौर जा रहा है, आगे दिन ब दिन महंगाई हो रही है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। वो जो हमारे हुक्मरान हैं, इनके तो पेट भर रहे हैं, इनको तो कोई फिक्र नहीं है। बस उनको तो अगर एक आटा 500 रुपये किलो भी मिलेगा वो तो लेके खा लेंगे, दरगुजर तो गरीब को करनी है ना। अच्छा देखें, अब जहाँ तक बात है हमारे जो हुकूमत है, हुकूमत गरीबों में अगर राशन भी तकसीम करती है तो वो राशन भी ऐसा नहीं होता कि जिसे इस्तेमाल किया जा सके, जिसे खाया जा सके, या जो जिससे अपने बच्चों की पेट की जो आग है, बच्चों के पेट की आग को बुझाया जा सके। वो भी इंतहाई नाकिस मटेरियल होता है। आटा है वो ऐसा होता है कि जनाब उसकी रोटी खाई नहीं जा सकती। घी है वो खाने के काबिल नहीं होता। जहाँ पे इस कदर बददियानती हो वहाँ पे जो सबसे निचला तबका है वो ज़्यादा पिसता है। ऊपर वाला तबका इतना नहीं पिसता जितना नीचे वाला तबका पिसता है। अच्छा, एक मज़दूर जब है, एक मज़दूर है, उसकी ज़िंदगी में खुशी भी आती है, गम भी आता है, बीमारी भी आती है, बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि मुआशरे में इंसान को मिलजुल के रहना पड़ता है, ठीक है। तो 1 लाख रुपए अगर इस वक्त किसी की माहाना तनख्वाह हो और तो जाके उसका गुजारा हो सकता है। 1 लाख रुपए अगर तनख्वाह है, 1 लाख रुपए अगर तनख्वाह है तो गुजारा हो सकता है, अदरवाइज़ गुजारा करना मुश्किल है। 30,000, 35,000, 40,000 इस तनख्वाह पे काम करना या इस तनख्वाह से पूरा महीना गुजारना ये नामुमकिन सी बात है। हमारी जो हुकूमत है उसे भी ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी को इस कदर इन लोगों ने मुश्किल कर दिया है कि एक आम इंसान जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो गया है कि मैं किस मुआशरे में हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं किस वजह से हूँ और कैसे आगे अपने बच्चों का पेट पाला जाए या कैसे ज़िंदगी गुजारी जाए। अच्छा, ईद के मौके पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। बहुत सारे कराची में ऐसे फलाई अदारे हैं कि जो दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं। तो क्या ये जो मदद करने का सिलसिला है ये खाली 1 महीने के लिए होना चाहिए या 12 महीने होना चाहिए? होना तो 12 महीने के लिए चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो हेल्प करते रहते हैं अक्सर लोगों की। हाँ, और कुछ ऐसे भी हैं जिनको राशन मिलता है या कुछ चीज़ें मिलती हैं, वो गरीब लोगों को कम पहुँचाते हैं, खुद अपनी गाड़ियों में भर के लेके चले जाते हैं। अभी एक गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, उससे मैंने सवाल किया, भाई आपकी कितनी तनख्वाह है? कह रहा है मेरी 24,000 रुपये तनख्वाह है। अब ये आपको अंदाज़ा लगाएं 24,000 में उसका गुजारा होएगा? 600 रुपये मंथली बनता हो, 1 रोज़ का बनता है। 600 रुपये में आपका क्या गुजारा होएगा? आप 1 किलो आटा लेंगे या ऑयल लेंगे, चीनी लेंगे, पत्ती लेंगे, क्या लेंगे आप खुद बताएं। मंजूर हुसैन, अगर 600 रुपये डेली हो तो ये महीने के बन गए 18,000।
800 रुपये लगा ले, 800 रुपये लगा ले महीने के, 24,000 बन गए। 24,000 में गुजारा जो है वो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। यानी 1,000 की जो वक़्त है या 1,000 की जो अहमियत है इस वक्त 100 रुपये के बराबर हो चुकी है। 1,000 का नोट अगर खुला करवाया जाए तो वो आनन फानन ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता। ठीक है, तो आपका कहना यह है कि जनाब यहाँ पे कुछ इदारे ऐसे हैं कि जो 12 महीने गरीबों की या सफ़ेद पोश ख़ानदानों की मदद कर रहे होते हैं, और कुछ इदारे ऐसे हैं जो फसली बटेरे हैं, जो खाली रमज़ान में जागते हैं और रमज़ान ही में सो जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि कराची में ये जो दस्तरखान का सिलसिला है, तो क्या ये जो दस्तरखान है यहाँ पे 2 वक्त का खाना खिलाया जाता है, तो यहाँ पे ये जो कराची में सिलसिला शुरू किया गया है फलाही इदारों की तरफ से, क्या ये दुरुस्त है? क्या इन दस्तरखानों पे हकदार जाके खाना खाते हैं या नशई जाके खाना खाते हैं? देखिए, नशई भी हैं, हकदार भी हैं। अक्सर देखा है बेचारे ये सिक्योरिटी गार्डों को, ज़ाहिर बात है उनको खाना तो मिलता नहीं है। अक्सर वहाँ देखा है खा रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनकी तनख्वाह तो इतनी होती नहीं है। अगर एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा खाना खाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपया तो नॉर्मल है, तो आपके सामने की बात है और अच्छी बात है। उनकी अमीर लोग, अच्छे लोग हेल्प करते हैं, वो इदारा चला रहे हैं और वाकई वो चलाने वाले हैं या चीपा वाले हैं, उनके दस्तरखान लगे हुए हैं। जी, बहुत सारे ऐसे फलाही अदारे हैं कि जो काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है। मेरे ख्याल में एक फलाही इदारा है, उन्होंने तो ये कहा हुआ है कि जनाब आप खाना हमारे पास खाइए और ये पैसे बचा कर आप अपने बच्चों को तालीम दिलवाएं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर बंदा जाके चौराहे पे खाना नहीं खा सकता। या तो ये जो फलाही इदारे हैं इनको ये चाहिए कि कुछ इस तरह का पर्दे में इनका सेटअप होना चाहिए कि जहाँ अंदर जाके अगर कोई खाना खा रहा हो तो बाहर से गुज़रने वाला उन्हें देख ना सके, ये सिलसिला होना चाहिए। रोड पे दस्तरखान लगाना ये यकीनन बहुत सारे लोगों के नज़दीक मायूब सा है कि इससे वो लोग नहीं बैठ सकते। अच्छा, लोग इस वजह से भी नहीं बैठते कि यार अगर मैं बैठ के खाना खा रहा हूँगा तो उससे ये होगा कि ऐसा ना हो कि मुझ करीब से कोई दोस्त गुज़रे या कोई जान पहचान वाला गुज़रे, उसकी नज़र मुझ पे पड़ जाए। तो शर्मिंदगी से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की सहूलियात से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि जनाब ये इदारे जो हैं जो खाना खिला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, खाना खिला रहे हैं, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये लोग गरीब ख़ानदानों में, हकदार ख़ानदानों में, सफ़ेद पोश ख़ानदानों में माहाना राशन दें। क्या ये बेहतर नहीं है? देखिए, बेहतर भी है और नहीं ही बेहतर। हकदार को हक कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, अब किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा ये वाकई हकदार। हाँ, वहाँ लोग ऐसे होते हैं, हाँ उनको ये करना चाहिए, एक सेफ्टी होनी चाहिए, खाने के लिए एक 4 दीवारी के अंदर होना चाहिए, बाहर बंदों को पता होना चाहिए यहाँ से खाना मिलता है, यहाँ जाके बैठ के आराम से 4 दीवारी के अंदर पर्दे में खा सकते हैं। लेकिन वो लोग भी क्या कर सकते हैं, उस चीज़ का किराया होगा, फिर वहाँ पे तो बाहर दस्तरखान लगाया हुआ है, फ्री का है, वहाँ उनको किराया नहीं देना पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता। हाँ, कुछ उनके चीपा वालों की और कुछ लोगों की ऐसी जगह है जहाँ वो अपने इज्जत से बैठ के खाना खिलाते हैं, टेबल लगाए हुए हैं, कुर्सियाँ लगाई हुई हैं, वहाँ बिठा के वो खाना खिलाते हैं और हम लोग इज्जत से खा लेते हैं। ठीक है जी। मंजूर हुसैन, ये बताइए कि आप मोटर बाइक चलाते हैं, मोटर बाइक का माहाना जो पेट्रोल का ख़र्चा है वो तकरीबन कितना है? भाई मैं अपने ऑफिस से घर तक जाता हूँ तो 300 रुपये है, 9,000 रुपये मंथली है। 9,000 रुपये ठीक है। 9,000 रुपये सिर्फ पेट्रोल का ख़र्चा है और गाड़ी के मेंटेनेंस वगैरह है, वो अलग अखराजात वगैरह हैं। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि ये ज़िंदगी जो कराची में है, एक आम इंसान जो ज़िंदगी गुज़ार रहा है, उसके लिए ज़िंदगी गुजारना इस वक्त कराची में बहुत मुश्किल है। क्या ये सिर्फ कराची में मुश्किल है या गांव देहात में भी ऐसी ही सूरत हाल है? गांव देहात में तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होने चाहिए। देखिए, गांव में, शहर में, जहाँ भी आप जाएंगे ना, हर तरफ यही हाल है।
وہاں پہ پھر بھی تھوڑا نہ تھوڑا روپے میں سے 4 آنے فرق ہوا بس، اور کیا ہوا؟ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ گاؤں میں چیز جو ہے وہ خالص مل جائے گی، دودھ جو ہے وہ خالص مل جائے گا. شہر میں دودھ جو ہے اس میں بھی ملاوٹ ہے، پانی میں بھی ملاوٹ ہے، اور لیکن شہر میں چیزیں مہنگی ہیں اور گاؤں میں کچھ سستی ہوں گی. تو یہ بتائیے کہ کیا آپ کو امید ہے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں یا آئندہ آنے والے وقت میں حالات بہتر ہو سکتے ہیں، مہنگائی کم ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں، اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو اچھی اور نیک ہدایت دے، اس اپنے ملک کو بچائیں، اس پاکستان کو بچائیں. ایک بنگلہ دیش کو دیکھ لیے، کہاں تھا وہ اور وہ کہاں پہنچ گیا. ان کے حکمرانوں نے محنت کی ہے، اس کو اتنا اچھا بنایا، اور ہمارے حکمران اچھے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے کی طرف جانے کی کوشش ہو جائیں گے. مطلب یہ ہوا کہ آج اگر ہماری سرکار جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگ جائے، غریبوں کا اپنے عوام کا خیال رکھے، عوام کی زندگی کو اگر ہماری گورنمنٹ آسان بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے. میرے خیال میں اگر گورنمنٹ چاہے تو بہت بہتری آ سکتی ہے. اگر گورنمنٹ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا، بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہر انسان کی زندگی آسان ہو سکتی ہے. آج کا ایک مزدور انسان جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کے آگے پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں رشوت کا سلسلہ ہے. اگر غریب بچہ پڑھ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ غریب بچے کو آگے آنے دیا جائے گا؟ آگے وہ آئے گا؟ دیکھیں، اس کے لیے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، ہماری گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے. یہ غریب کو اس کا حق دینا چاہیے. یہ غریب کا بچہ ہے تو اس کے ماں باپ کا بھی حق ہے اس کے بچے کو اس قابل بنائے اور اس کو نوکری دے، اور اس نوکری سے وہ بچہ اپنے ماں باپ کا سہارا بن سکے. بالکل. دیکھیں جی، غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، بچہ تو بچہ ہے، اس کا بھی مستقبل ہے. غریب کا بچہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اچھی زندگی گزارے، اس کا بھی روشن مستقبل ہو، وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، وہ بھی ایک اچھا شہری بنے، ایک اچھا پاکستانی بنے. ایک اچھا شہری بننے کے لیے، ایک اچھا پاکستانی بننے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ اس بچے کی تربیت بھی ایسی ہونی چاہیے، یا اس کے پاس تعلیم ایسی ہونی چاہیے کہ جو اس سے ایک اچھا پاکستانی، ایک اچھا شہری بنا سکے. جیسے ایک پودے کی مثال لے لیجئے، اگر پودے کو وقت پہ پانی ملتا رہے گا وہ ایک تناور درخت بن جائے گا. اسے وقت پہ کھاد دیں گے وہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا. تو بچے جو ہیں، آج کا بچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں اس کو وہ خوراک نہیں مل رہی، اس کو وہ ماں باپ کی طرف سے توجہ نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے. آئندہ 15 سال کے بعد یہی بچے ہمارا سہارا ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بچے آگے بڑھ کر قوم کا سہارا بنیں گے، ملک کا سہارا بنیں گے، ملک کا نام روشن کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں سر، بات یہ ہے، سب سے بچے پہ تربیت ہے ماں باپ کی. اگر اپنے بچے پہ محنت کی آپ خود ٹھیک ہے تو آپ کا بچہ خود ٹھیک ہے، کیونکہ سب محنت ہے ماں باپ کی. اور باقی باتیں تو دین ہے، وہ بچے کو پہلے سکھائے. نماز، روزہ، یہ چیزیں بچے کو، آپ کے ماں باپ کا حق ہے تو بچے کو یہ دین کی باتیں سکھانا. باقی تو دنیا داری ہے، اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. اچھا بھی ہے، برا بھی ہے. ہاں، آپ بچے پہ غریب ہے تو کیا ہے، ہاں ماں باپ نے محنت کی ہے، کسی طریقے سے اس کو پڑھایا، بڑا کیا ہے، تو پھر ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے، یار اس کے ماں باپ نے اس بچے پہ کتنی محنت کی ہے اور ہمیں اس بچے کو حق دینا چاہیے. اگر کہیں بچہ چلا جاتا ہے، یار آپ 5 لاکھ روپے دے دو، 2 لاکھ روپے دے دو، آپ کے بچے کو ہم نوکری کروا دیتے ہیں.
بھائی ان کے گھر میں کھانے کا نہیں ہے, وہ آپ کو پیسے کہاں سے دیں؟ آپ مہربانی کریں, اس بچے پہ رحم کریں. وہ اس دور میں, اس مہنگائی میں وہ آپ کے پاس کیسے آیا ہے؟ اس کی جیب میں گاڑی کے پیسے ہیں یا نہیں ہے, وہ آپ کے پاس پہنچا. آپ برائے مہربانی اپنا ایک فرض ادا کریں, جو آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو اس نوبت تک پہنچائیں جو آپ کا حق ہے اور جو ہمارا دین کہتا ہے, آپ اس پہ چلیں. اچھا منظور حسین, یہ بتائیے کہ ابھی موجودہ صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بچے کو کوئی ہنر بھی سکھانا چاہیے, کیا یہ ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. اس دور میں تو اگر ایک بچہ ہے اس نے 10 کام سیکھے ہیں نا تو اس کے کام آئیں گے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اگر جتنے کام سیکھے گا اس کے کام آئیں گے. ہاں, پڑھائی اپنی کرے, نوکری کرے, پرائیویٹ پڑھے, پڑھائی پیپر دے, محنت کرے, اپنے ماں باپ کا سہارا بنے, کیونکہ ماں باپ کی امید ہوتی ہے اس کے بچے پہ. جی جی. تو بچہ جتنی محنت کرے گا, ہاں یہ تھوڑی ہے وہ اپنے ہمارے دوستوں کے ساتھ چلا جائے, گھومنے چلا جائے, گھومنے پھرنے, جس نوبت میں جائے گا, اچھوں کے پاس جائے گا تو اچھی صحبت میں ہوگا, بروں کے پاس جائے گا تو بری صحبت میں ہوگا. مطلب یہ ہے کہ بچے کے پاس اگر فرصت ہے اور بچے کو مصروف رکھا جائے, اسے کوئی ہنر سکھایا جائے, کیونکہ جس کے پاس ہنر ہوتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا, بالکل وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور بالکل آپ نے درست کہا کہ اس دور میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی بہت ضروری ہے, اور تاکہ بچہ جو ہے آئندہ اپنی عملی زندگی میں مشکلات کا سامنا نہ کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم کی ڈگریاں جو ہیں میرے خیال میں اس معاشرے میں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں کہ جن معاشروں میں دیانتداری ہو, جن معاشروں میں سچائی ہو, جن معاشروں میں چھوٹے امیر یا غریب کا فرق نہ ہو, جہاں پہ وہاں کی حکومت سب کو ایک نظر سے دیکھے اور حقدار کو اس کا حق دے. یہاں پہ جناب بات یہ ہے کہ جس کی جتنی جیب بھاری ہوگی اس کی پیٹھ اتنی بھاری ہوگی, اس پہ اتنا ہی کرم کا ہاتھ رکھا جائے گا, اور جس کی جیب ہلکی ہوگی وہ معاشرے میں اتنا ہی ہلکا ہوگا. تو آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرنا چاہیے, اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں ہنر بھی سکھائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے, مزدور جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے, کیا جو مزدور 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا, یا جو مزدور 2 وقت کا کھانا اپنے بچوں کو نہیں کھلا پا رہا, وہ اپنے بچوں کی شادیاں کیسے کرے گا؟ شادی تو اس صورت میں ہوگی کچھ سیونگ کرے گا, جب اس کے پاس پیسہ ہی نہیں بچ رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات دن بدن ایک غریب انسان کے لیے مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں؟ بالکل آپ کے سامنے حالات, آپ کے سامنے. کیسے کرتے ہیں لوگ شادیاں؟ ایسے ہی کرتے ہیں. بچی کو کچھ 4 برتن دے دیے ضرورت کی, اور آگے ان کے سسرال والے ایسے ہوتے ہیں, ہماری بیٹی کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا. لیکن یہ نہیں سوچتے وہ, انہوں نے اپنے لگتے جگر آپ کو اپنی بیٹی دے دی ہے, یہ ان کی مہربانی نہیں ہے. ہاں, اگر زندگی ہے تو بچہ آپ کا ہے, اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے, تو اپنی محنت سے وہ اپنی بیوی کو سب کچھ دلا سکتا ہے. اب کسی ماں باپ پہ بوجھ نہیں بنے. آپ یہ نہیں کہ اس غریب پہ نہیں, بچی کو تانا نہ دے, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. آپ کسی کی بیٹی ہیں, وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تو لہذا آپ کو ان چیزوں کو اس مہنگائی کے دور میں لے کے چلنا ہے, خیال کرنا ہے آپ کے سامنے والا کیسا ہے. آپ یہ نہیں کہ وہ غریب ہے, غریب ہے تو اللہ پاک سب کو کھلا رہا ہے. کوئی 2 ٹائم کھا رہا ہے, کوئی 3 ٹائم کھا رہا ہے, کوئی 1 ٹائم کھا رہا ہے, گزارا تو سب کو ہو رہا ہے. لہذا آپ یہ نہیں ہے, اور بچی کو تانا نہیں مارے. اس کے ماں باپ کی جو توفیق تھی اس نے اپنی بیٹی کو دے دیا, آپ اس کو برہم نہیں دیں. برائے مہربانی, آپ کے گھر میں بھی بیٹی ہے تو آپ بھی کسی کے ماں باپ ہیں, لہذا بیٹی کو یہ تانا نہیں دیں.
जो उसका नसीब है वो ले आइए। आगे आपका बेटा है, जो उसका नसीब है तो वो उसके लिए बहुत कुछ बना सकता है। जी मंजूर हुसैन, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। बेटियां तो रहमत होती हैं, और जब कोई बेटी किसी की बहू बनकर जाती है तो यकीनन वो उस घर में रहमत बनकर जाती है। बहू जो होती है वो भी बेटी की तरह होती है और वो भी रहमत होती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में उल्टी गंगा बह रही है। बहरकैफ आपने मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू की, आपका बेहद शुक्रिया। एक गरीब इंसान की जो आवाज़ है, वो आवाज़ क्या है, वो क्या चाहता है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और वो ज़ाहिर सी बात है कि एक आम इंसान जो है वो उसी दरवाज़े पे दस्तक देगा कि जहाँ से उसे उम्मीद होगी कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। अगर आज हमारी हुकूमत गरीबों के दुख को समझे तो ये सूरत हाल ही ना हो। हर बंदा आसानी से ज़िंदगी गुजारे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाए, उनकी तरबियत अच्छी करे, और सोसाइटी से बहुत सारे जराइम ख़त्म हो सकते हैं। हर फ़र्द को अपना हक़ अदा करना है और आवाम को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। लेकिन ये है कि कोई भी फ़र्द कानून अपने हाथ में ना ले, और कानून जो है वो अपने हाथ में लेना जो है ये दुरुस्त नहीं है। आपका बेहद शुक्रिया, आपकी बहुत नवाजिश, आपने वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। याद करें। जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और हम आपसे कुछ गुफ्तगू कर पाए।